بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب ہے خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا حافظ محمد وسیم یزدانی صاحب، ان کو دعوت خطاب ہے کہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں حضرت مولانا قاری محمد وسیم یزدانی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا۔ الصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان۔ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، باویں شکلوں صورتوں چاند ہووے، کچھ مل نہیں ہوندا خدا اگے، بھاویں کرون نالوں دولت مند ہووے، تے مالا لے آلیو کلا علم پڑھیا گل بن دی نہیں، بھامیں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب اس بندے نو پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تعالی دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے، حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے اس کائنات تے
پوری مخلوقات دے اندروں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان نو بہتر بنایا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، انشاءاللہ بات ساتھ سمجھ آئے گی۔ تے پورے اس دنیا دے انساناں اندروں اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو بہتر بنایا ہے۔ انبیاء تو بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا تے علماء نو بہتر بنایا ہے۔ علماء نو بہتر کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر کتاب مبین کا علم نازل فرمایا، ان کے پاس یہ انبیاء کی وراثت موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ان کے پاس جو اللہ رب العالمین نے علم دیا، انبیاء کا علم وہ ان علماء کے پاس ہے، اس لیے یہ علماء اس جناب پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ آئیے حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو چند منٹوں میں ہی سمیٹوں گا۔ آئیے حضرات محترم، میں صرف تانوں دسنا اے علم شے کی ہے، جمیں آپ مائکے اور جناب کیمرہ لگے اے پنکھے لگے نے، اس طرح علم شے کی ہے جڑی انسان کو لا جائے، انسان پوری کائنات والا بن جاندہ ہے۔ آئیے حضرات محترم، اے سمجھن واسطے 27واں پارہ سورہ رحمان دیاں پہلیاں 4 آیات سانوں پڑھنیاں چاہی دیاں نے، اور او میں لگیاں تو آڈے سامنے پڑھن تے تسی سنو گے نا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، سنو گے نا انشاءاللہ، پھر میں اونا دا ترجمہ کروں گا، او بھی تسی سمجھو گے، کہو انشاءاللہ۔ میری دعا ہے میں طالب علم جو کچھ بیان کرا، اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری یرد سامدے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں، اللہ فرماندے، اللہ نے 4 چیزاں دا ذکر کیتا ہے، کیڑیاں نے؟ اللہ فرماندے نے ایک رحمان دا ذکر کیتا، ایک قرآن دا ذکر کیتا، تیجے نمبر تے اللہ نے انسان دا ذکر کیتا، چوتھے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے بیان دا ذکر کیتا۔ آئیے حضرات محترم، انہاں دی تانوں پہچان کرا دئیے، رحمان کون ہے؟ اللہ فرماندے نے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کیے اے مصحف پاک دے اندر اے جڑیاں الماریاں دے اندر پیائے نو قرآن آکھیا جاندہ ہے۔ انسان کون ہے اپنا سارے انسان بیٹھے آو تے بیان دے مفسرین نے 2 معنی کیتے، ایک معنی مفسرین فرماندے نے اندہ پہلا معنی ہے کہ اللہ نے اپنے انسان نو بولنا سکھایا، اللہ نے اپنے انسان نو اپنے بندے نو جناب زبان عطا فرمائیے۔ دوجا معنی علماء حضرت مفسرین کی فرماندے نے، مفسرین فرماندے نے دوجا معنی دے تو مراد میرے پیغمبر دیاں حدیث مبارکہ، اللہ اکبر، اللہ بیان کرم دا مقصد کیے۔ ان دے اندر اللہ نے 2 جگہ تے علم دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے علم القرآن
سبحانا چوتھی ایت اللہ فرماندے نے علمہ البیان اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اے دوویں چیزاں بیان کرن دا مقصد ہے تاکہ اس روئے زمین نو پتہ چل جائے اس دنیا دے اندر علم دو چیزاں دا نام ہے ایک اللہ دا قرآن ہے دوجا میرے کملی والے دی زبان دا نام ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات زیبکار آج میں تانوں دساں اسی سوچ کی رکھنے آؤ اسی اپنا مائنڈ اندر کی سوچنے آؤ اسی آکھنے آ یار او تے فلاں بندہ بڑا بڑا عالم بن گیا اوے عالم کی میں انہیں کی کیتا ہے اللہ اسی آکھنے آ یار او بندہ 3-4 زبانہ دے اندر تقریر کر جان دے میں آکھنا محل والے والیو علماء کرام تشریف فرمانے میں آکھنا واو اے بندہ عالم نہیں ہے جڑا 4 زبانہ دے اندر تقریر کر جان دے اے تے شہ ایک ہی ہے ان دا نام مختلف زبانہ دے اندر لیا جان دے اے سارے پنجابی بندے بیٹھے نے تہاڈی زبان اندر سمجھا واو اے دیکھو نا اے جڑے بندے بیٹھے نے اسے بندے نو پنجابی دے اندر آکھیا جاندا ہے بندہ اسے بندے نو اردو دے اندر انسان آکھ لو اسے بندے نو جناب عربی دے اندر راجل آکھیا جاندا ہے اسے بندے نو جناب انگلش دے اندر مین آکھیا جاندا ہے کیا سونیا اے علم ہے نہیں اے علم نہیں ہے اے اگر اے علم دا نام ہے تے عربی دے گھر اندر پیدا ہون والا بچہ بغیر بستہ اٹھائیوں پانی نو ماں کیوں آکھن لگ جاندا ہے اگر اے علم ہے تے جناب انگریز دے گھر اندر پیدا ہون والا بچہ جناب بغیر بستہ اٹھائیوں بغیر سکول پڑھیاں اے جناب آدمی نو اس انسان نو مین کیوں آکھن لگ جاندا ہے پتہ لگیا سونیا اے علم نہیں ہے بلکہ شہ ایک ہی ہے ان دا نام مختلف زبان اندر لیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ علم کا دا نام ہے سانو پتہ لگوانا چاہیے اے علم آیا کتھوں اے بندہ تیسی ہے نا اے بندہ بنایا کنے اے بندہ بناہم دا مقصد کیے اے ساریاں گلہ سانو قرآن دس دائے اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینی والزیتونی وطور سینینا وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ اکبر اللہ یہ ہے علم اسے کہتے ہیں علم علم یہ بندہ بنانے والا کون ہے یہ بندہ آج 4-5 فٹ کا بندہ کس غرض و غایت پر پیدا کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں علم اور یہ علم آپ کو دنیا کی کسی بکوں میں نہیں ملے گا یہ علم آپ کو یا تو اللہ کے قرآن سے ملے گا یا محمد رسول اللہ کی زبان سے ملے گا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات زیبکار غور کرنا ایت علم دی پہچان کروائیے حال تک موضوع لمبے پر میں مختصر علم دی پہچان کروائیے تو آڈی زبان اندر کہہ دینے حال تک تے میں تقریر دا پڑھول بنیا علم دی پہچان کرائیے اللہ اللہ آؤ سونے علم دی میں دسنا فضیلت کنی ہے اس علم دی مرتبہ کنہ ہے فضیلت کنی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لینے اپنے صحیح البخاری دے اندر کتاب العلم دے باب ترجمہ دے اندر حضرت امام بخاری نے قرآن پاک
دیاں دو ایسیاں آیتاں لے کر کے آندیاں جڑیاں دوویں آیتاں علم دی فضیلت بیان پیاں کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ میں دسنا پہلی آیت سورۃ مجادلہ دی پہلی آیت اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ اکبر اللہ 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 فرماندے نے کائنات دیو لوگوں اے علم ایسی شے جڑے کول انسان دے آ جاندی ہے انسان نو اللہ تعالی پوری کائنات دے اندروں اس انسان دے اللہ مرتبے بلند فرما دیندے نے آئیے حضرات محترم میں تینوں دسنا چاہنا اے علم تے خوبصورتی دا نام ہے اے علم حسن دا نام ہے علم ایک خوبصورتی دا نام ہے علم حسن دا نام ہے اور تسی پوچھو گے کہ میں آکھنا سونیا اے علم دی فضیلت وے اللہ پاک نے اس علم دی وجہ تو مکے دے در یتیم نو عرشاں دا پراؤنا بنا چھڈیا وے سونیا علم دی فضیلت وے حضرت بلال ٹردے زمین تے نے پیران دی آہٹ اللہ نے جنت اندر پہنچا دیتی ہے سونیا علم دی فضیلت وے علم حسن دا نام ہے علم پاکیزگی دا نام ہے اور محل والے والیوں اگر تانوں جناب یقین نہ آوے تے ویکھیا کرو نا اور افریقہ دے کالے کٹکاری جدو قرآن دیا تلاوتاں کر دینے بڑے بڑے گورے اٹھ کے انہاں دا متھا چم دینے کالا کٹکاری جدو قرآن پڑھ دائے بڑے بڑے گورے اٹھ کے انہاں دا متھا چم دینے علم حسن کا نام ہے علم ایک خوبصورتی کا نام ہے علم تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری وسیم یزدانی صاحب اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار اے علم ایڈے وڈے شہوے آؤ تانو ایک ہور نکا جا تعارف کروا دے ماں اس علم دا پار کنا ہے اس علم دا پار کنا ہے دی فضیلت کی اللہ 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 توجہ کرنا حضرات زی وقار اس تو پہلے میں تینو دس جاما کے علم تے دس دیتا ہے اے بھی پتا ہونا چاہی دے زوہ روح زمین تے انسان پتا ہونا چاہی دے اے علم آیا کتھوں اے علم کیڑی چیز دا نام ہے اے اللہ تعالیٰ نے اے علم آسمانہ تو نازل فرمایا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو اس علم نو نازل فرمایا ایسے ہی نہیں فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہم نے کائنات میں سب سے اعلیٰ اس کو بنایا جس نے قرآن اور پڑھا اور پڑھایا علم شیخ ہے اللہ 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 توجہ کرنا اللہ پاک نے اس علم روح اس علم دا اس جناب بنا کتاب مبین دا علم اللہ تعالیٰ نے روح الامین عطا فرمایا روح الامین نے اے علم صادق الامین دے کو لے کر کے آمدہ صادق الامین نے اے دا علم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سکھایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کتاب دا علم اپنے جناب نا انہاں نے تابعین نے سکھایا تابعین نے تبا تابعین نے سکھایا تابعین تبا تابعین نے محدثین نے سکھایا محدثین نے معلمین نے سکھایا معلمین نے مدرسین نے سکھایا مدرسین کو وسیم نے سن کے مومنین اگے بیان کر دیتا سونیا اے علم اس علم دے ایک پاسے انسان کھڑا ہے دوسرے پاسے رب رحمان ڈائریکٹ بندے دا تعلق اگر اللہ نال کوئی شے جوڑ دیے علم جوڑ دائے اس علم دے درمیان اندر کیڑی ہستی ہے جڑی اے علم لے لے کر کے ساڈے تک پہنچا رہی نے اے میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ انہاں دے ذریعے علم دے موتی ساڈے تک آئے نے میں
دیکھنا نادانوں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، نادانوں کو علم کے موتی۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کی بیان پیا کر دے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے علم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو سکھایا، ان کے ذریعے یہ علم ہم تک پہنچا۔ میری دعا ہے میں طالب علم نے جو کچھ بیان کیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ہر دل عزیز، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری ابو سفیان صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری ابو سفیان صاحب ان کی آمد سے پہلے بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان امیر معاویہ، نبی پاک کے صحابی کا نام آیا، ہاتھ بلند کر کے بولیں شان امیر معاویہ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری ابو سفیان صاحب۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آپ اہل علم بیٹھے ہیں، باشعور بیٹھے ہیں، صرف 5 منٹ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور آپ اردو زبان کو سمجھنے والے بھی ہیں، اسی لیے یہ گزارشات اردو میں پیش کروں گا، اور یہ مجلس اور یہ محفل اور یہ مدرسہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر قرآن کا ہی تذکرہ ہو، قرآن کی ہی باتیں ہوں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اسی قرآن کا حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجلس اور یہ اس مدرسے میں
بہت سے ایسے بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں سمایا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین وہ شخص ہے دنیا جہان کا جو قرآن کو سیکھنے والا ہے، قرآن کو سکھلانے والا ہے۔ یعنی قرآن کو سیکھنے والا بھی بہترین، قرآن کو سکھلانے والا بھی بہترین، استاد بھی بہترین، شاگرد بھی بہترین، اور جس شخص کا اس قرآن کے ساتھ تعلق بن گیا وہ بندہ بھی بہترین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لیڈر کو، کسی حکمران کو اور کسی نمبردار کو، کسی سردار کو بہترین نہیں کہا، بہترین کہا ہے قرآن کو پڑھنے والے کو، قرآن کو پڑھانے والے کو بہترین کہا ہے۔ اور دوسری حدیث کو اس کے ساتھ شامل کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا اپنے گھر سے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے والا جب اپنے گھر سے چلتا ہے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھانے کے لیے چلتے ہیں۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی شان کی بات ہے کہ بیٹا تیرا ہو، بھتیجا تیرا ہو، بھانجا تیرا ہو، دوترا تے پوترا تیرا ہوئے، اللہ کے نورانی فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائیں تیرے پوترے کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھانے کے لیے، یہ تیرے لیے شان نہیں ہے؟ یہ کیا تیرے لیے مقام نہیں ہے؟ یہ تیرے لیے عظمت کی بات ہے، یہ تیرے لیے رفعت کی بات ہے۔ دوسری حدیث کو اس کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا اپنے گھر سے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آسمان سے زمین پر ایک قطار لگتی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے مصافحہ کرتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے مصافحہ کرتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے مصافحہ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کو پڑھنے والا جب تک اپنے مدرسے میں، اپنے ادارے میں جب تک نہیں پہنچتا، اسی طرح یہ تیرے بیٹے کے ساتھ یہ مصافحہ کرتے جاتے ہیں، سلام کرتے جاتے ہیں۔ کتنی مبارک بات ہے، کتنی شان والی بات ہے، کتنی عظمت والی بات ہے۔ آج یہ میرا مقصد طے نہیں ہو رہا۔ میرا مقصد کیا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیڈر بن جائے، کوئی بڑا بن جائے، قرآن کو پڑھنے والا نہ بنے۔ یہ کھائے گا کہاں سے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ تمہارے رزق کا وعدہ میں نے اٹھایا ہے، تمہیں در بدر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بھئی رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، تمہیں در بدر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن سے محبت کیجئے۔ ایک امام کا قول بھی ہے بندے کو تین طرح کا ہو کر رہنا چاہیے، قرآن کو پڑھنے والا بن جائے، طالب علم بن جائے، یا قرآن کو پڑھانے والا استاد بن جائے، یا ان سے محبت کرنے والا بن جائے۔ چوتھا نہ بنے۔ اگر چوتھا بنے گا یعنی نفرت کرنے والا، اللہ ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے۔ تو بھئی آپ سے یہی گزارش ہے، یہ میرا یہی آپ کو ایک گزارش یہی ہے کہ قرآن والوں سے محبت کریں، قرآن کو پڑھانے والوں سے محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ آج میرا یہ مقصد کیوں نہیں طے ہو رہا؟ آج یہ میرا مقصد کیوں نہیں طے ہو رہا؟ میرے مقاصد بڑھ چکے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کوئی بڑا بنے۔ ابراہیم سیال کوٹی کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ ماں نے دل میں خواہش کی، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا تھا، ماں نے دل میں خواہش کی کہ میرا بیٹا بھی ہو، اس مسجد میں قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی صدا بلند کرے، نماز تراویح میں قرآن پڑھائے۔ ابراہیم کی ماں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ ابراہیم گھر میں آئے، کہا ماں پریشان کیوں ہے؟ بتلائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے، پریشانی کیا ہے، پریشانی حل بھی تو نکالیں۔ کہا بیٹا میرا دل چاہتا ہے، مدرسوں میں، مساجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں قاری قرآن، فلاں کا بیٹا فلاں فلاں یہ قرآن سنائے گا۔ میری خواہش بھی ہے، میری تمنا بھی ہے، میری آرزو بھی ہے کہ اس مسجد میں تو بھی قرآن سنائے۔ ابراہیم کہتے ہیں ماں دعا کرنا تیرا کام ہے، اور ابراہیم کا کام ہے قرآن کو یاد کرنا۔ وہ دن بھی آئے کہ ابراہیم کی ماں نے اتنی ان کی دعا رنگ لائی کہ ابراہیم دن میں سپارہ یاد کرتے ہیں اور رات کو قیام میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کے نمازی تراویح میں پورا سپارہ سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے محبت کی۔
اللہ عزتیں بھی دے گا، شان بھی دے گا، مقام بھی دے گا، مرتبے بھی دے گا۔ کل آپ فوت بھی ہو جائیں گے، اللہ عزتیں بھی دے گا وہاں پر بھی۔ قبر میں بھی آپ کو سکون ملے گا، اگر آپ کا بیٹا ہے قرآن کو پڑھنے والا ہے تو قبر میں آپ کو سکون ملے گا۔ ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، مال و متاع سے سرفراز، اتنا مال دیا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالی نے ایک بیٹا نبینہ دیا ہے، ایک بیٹا نبینہ دیا ہے۔ اس نے باپ نے پکڑا ہے، بازو سے پکڑا ہے، مدرسے میں داخل کرا دیا، اور بچہ مدرسے سے فارغ ہو کر جب گھر آیا تو کچھ دن گزرنے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ والد سے خواب میں پوچھتا ہے، ابا جان آپ نے بھی زندگی گزاری ہے، بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ پیش کیا ہے؟ گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ کو اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ پیش کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتلائیے۔ کہا بیٹا جو سکون مجھے تیری وجہ سے آج قبر میں مل رہا ہے، اگر اللہ کی قسم مجھے سارے بیٹے اللہ نبی نے دیتا، میں سارے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم دلاتا، اور اس سے بھی مجھے دگنا اور ترگنا آج قبر میں مجھے سکون ملتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قبر میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ قرآن سے محبت کریں، قرآن والوں سے محبت کریں، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ والسلام۔